الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ربیع القرآن کورس کا آج ہمارا تیسرا درس ہے، جس میں سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسری صورت۔ اس سے قبل ہم نے 2 دروس میں سورۃ الفاتحہ کو مکمل کیا۔ یہاں 2 نقطے نوٹ کیجئے گا کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اس کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ایک مضبوط ربط ہوتا ہے اور ایک علمی تعلق ہوتا ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہے، ایک سورت دوسری سورت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔ تو 2 اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا سورۃ البقرہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کے جواب کے طور پہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع سورۃ البقرہ آپ کو دے دی، جس کی پہلی ہی لائن میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ آپ کی دعا ہے، اور اس دعا کی قبولیت، اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے پہلے ہی پارے میں ہدایت کا مکمل پیکج رکھ دیا گیا۔ ہم نے آغاز کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے پارے کا موضوع ہدایت ہے۔ جس شخص نے ہدایت کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھنا ہو، کوئی مضمون لکھنا ہو، تو اس کا کنٹینٹ اگر صحیح طور پہ اگر اس نے تیار کرنا ہے تو سورۃ البقرہ کا جو پہلا پارہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی سورس نہیں ہے، کوئی منبع نہیں ہے، کیونکہ پہلے پارے میں ہدایت کے متعلق تمام علمی نکات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ ہدایت کا معنی مفہوم کیا ہے، ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، ہدایت کن کن کو ملے گی، ہدایت سے دور کون کون لوگ ہیں، ہدایت کے ذرائع کیا ہیں، تمام چیزوں کا احاطہ کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا جو کہ گمراہی پر مبنی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہودی، اور الضالین کون ہیں؟ نصارہ۔ یہ گمراہی پر مبنی 2 گروہ ہیں جن کا سورۃ الفاتحہ میں ذکر آیا۔ اب ان کی مزید ڈیٹیل، مزید تفصیل کے لیے آگے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہمیں دے دی۔ سورۃ البقرہ میں کیا ہے؟ یہودی، اور سورہ آل عمران میں نصارہ۔ سورۃ البقرہ کے 10 رکوع یہودیوں پر مشتمل، یہودیوں کی تاریخ، یہودیوں کے بارے میں تمام جو ان کی عہد شکنیاں ہیں، تمام ان کی جو خیانتیں ہیں، 10 رکوعوں پہ مشتمل صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اور نصارہ سورہ آل عمران میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ دوسرا تعلق ہے سورۃ الفاتحہ کا سورۃ البقرہ کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ، یہ اس کا نام البقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت میں گائے کے مسائل کا ذکر ہوگا، گائے کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ صرف علامت کے طور پہ نام رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ صورتوں کے اندر مضامین اس قدر وسعت کے ساتھ بیان ہوتے ہیں
ایک ایک صورت میں دسیوں مضامین آتے ہیں، دسیوں موضوع پہ بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ ایک جامع ٹائٹل، جامع عنوان تجویز نہیں کر سکتے کہ جو پوری صورت کے تمام مضامین کو بیان کر رہا ہو۔ ہاں ایک موضوع ہو، دو موضوع ہو تو پھر آپ کوئی نام دے سکتے ہیں جو کہ جامع ہو، جو پوری صورت کو بیان کر رہا ہو۔ لیکن جب ایک صورت کے اندر جیسے سورۃ البقرہ ہے، کتنے مضامین ہیں، تو آپ کوئی ایک نام ایسا نہیں رکھ سکتے کہ جو تمام مضامین کو اپنے اندر سمیٹے۔ تو پھر کیا ہے کہ سورت کا جب نام رکھا جاتا ہے تین چیزوں کی بنیاد پہ، کسی سورت کا نام رکھنا ہے تو تین وجوہات کی بنا پہ، تین میں سے کوئی ایک ہوگی۔ نمبر ایک، کسی سورت کا نام رکھا جاتا ہے اس میں کوئی واقعہ ذکر ہوتا ہے تو ایک لفظ لے لیا جاتا ہے جو اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایک لفظ لے لیا جو اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، یہ ایک نام لے لیا، ایک لفظ لے لیا جو پورے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، یہ نام ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ، المائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو اس میں چونکہ نصارہ نے اللہ سے دسترخوان مانگا تھا، یعنی کھانا مانگا تھا، تو اس میں المائدہ نام رکھا گیا، یعنی ایک واقعے کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ ہوتی ہے سورت کا نام رکھنے کی کہ اس سورت کا پہلا لفظ سورت کا نام ہوتا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ، یاسین، قاف، والنازعات، عبس، والصافات، یہ پہلا لفظ سورت کا نام بن رہا ہے۔ تیسری وجہ ہوتی ہے سورت کا نام رکھنے کی، جو سورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہوتا ہے، جو مین تھیم ہوتا ہے، مرکزی خیال سورت کا، اس کا لفظ لے کے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الاخلاص، یعنی سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ یہ توحید بیان ہو رہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اخلاص اس کا نام رکھ دیا گیا، یہ مرکزی مضمون ہے سورت کا۔ اسی طرح سورۃ النساء، اس میں عورتوں کے پہ بات ہوگی، ان کے حقوق پہ بات کی جائے گی، اس لیے اس کا نام النساء رکھ دیا۔ سورۃ الانعام، اس میں جانوروں کے بارے میں، مویشیوں کے بارے میں بات ہوگی، تو جو اس کا مین اور مرکزی مضمون ہے اس کا جو ہے وہ ٹائٹل بنا دیا گیا۔ تو یہ ایک مجبوری سمجھ لیں آپ، کیونکہ سورت کے اندر مضامین بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کوئی ایک نام تجویز نہیں دے سکتے۔ جمعے کا خطبہ ہے تو آپ ایک موضوع رکھا، بس یہ ہے کہ پورے جو ہے وہ آپ نے پورے اپنے ٹائم میں وہی موضوع بیان کرنا ہے، اس لیے آپ نے ایک موضوع رکھ لیا، لیکن آپ نے ایک گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ نے 10 موضوع بیان کرنے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کو ایک نام نہیں آپ دے سکتے۔ تو یہی وجہ ہے صورتوں کے ناموں میں بھی کہ ایک ٹائٹل اور ایک علامت ہوتی ہے، ایک عنوان نہیں ہوتا، ٹاپک نہیں ہوتا، موضوع نہیں ہوتا، ایک علامت کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ ایک نام، ایک لفظ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ علامت ہو، نشانی ہو کہ یہ فلاں صورت۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی، 87ویں نمبر پہ، 87 نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آخری صورت نازل ہوئی ہے مکہ میں سورۃ المطففین، 86 نمبر پر، اور پہلی صورت مدینہ میں جو اتر رہی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، یعنی 87 نمبر پہ یہ صورت، اس کی 286 آیات ہیں، 286۔ اور مزے کی بات ہے، اگر آپ نے مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد یاد رکھنی ہو تو سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد یاد رکھ لیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 286۔ تو اگر آپ 2 کو پیچھے کریں، باقی 86 لیں تو وہ مکی صورتیں ہیں، اور اگر آپ ادھر سے 6 کو ہٹائیں تو 28 بنتا ہے، تو وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی صورتیں۔ تو اس طرح یہ یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ تو 87 نمبر پہ یہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے مدینہ میں، اور اس کا بیشتر حصہ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ آخری دور میں جا کے نازل ہوئی ہیں، جیسے حرمت سود، حرمت میں جو آیات ہیں وہ 10 ہجری میں نازل ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ مضامین کی مماثلت ہے تو اس صورت میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں سورۃ بقرہ مکمل ہوئی ہے، اور پڑھنے والوں نے بھی اسی انداز سے پڑھی ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال لگائے سورۃ البقرہ کو پڑھنے میں، اور ان کے بیٹے ابن عمر نے 8 سال لگائے سورۃ بقرہ کو سیکھنے میں۔ یعنی ان کا ایک اسلوب ہوتا تھا، ایک ایک آیت کو سمجھنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس پہ عمل کرنا، اس کو اپنے مزاج کا، اپنی سوچ کا حصہ بنانا، ان کا ایک اسلوب اور سلیبس ہوتا تھا۔
اس کے مطابق وہ پڑھتے تھے۔ تو 10 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، وہ کب نازل ہو رہی ہیں؟ مکہ میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، تو معراج پہ آپ علیہ السلام کو یہ 2 آیتیں دی گئیں۔ لیکن مضامین کی مماثلت کے اعتبار سے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی جو ہے وہ اس میں مصلحتیں ہیں کہ ان 2 آیتوں کو بھی اسی صورت میں شامل کر لیا گیا، جبکہ یہ ہجرت سے پہلے 2 آیتیں دی گئی تھیں۔ تو سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد 286 ہے۔ تو اس اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے 2/3 قرآن نازل ہو رہا ہے مکہ میں، 2/3 قرآن کہاں نازل ہو رہا ہے؟ مکہ میں، 86 صورتیں، اور 1/3 قرآن اتر رہا ہے مدینہ میں، 28 صورتیں، اور جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس میں سے بھی 2/3 پہلی 4 صورتیں جو ترتیب میں آ رہی ہیں، مسلسل آ رہی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں آپ کہہ لیں کہ جو 1/3 مدنی قرآن ہے اس کا 2/3 ہے، کہ 2/3 جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شروع میں بتا دیا ہمیں، تاکہ جو ہے وہ تمام جو شرعی احکام ہیں، مسائل ہیں، ہمارے سامنے آ جائیں۔ سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں، اور ترتیب مصحف میں 2 نمبر پہ نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی میں ہم نے بتایا کہ 87 نمبر پہ سورہ مطففین کے بعد ہے، اور اس کے کلمات کی تعداد 6031 ہے، اور اس کے حروف کی تعداد 20,000 ہے۔ اس اعتبار سے آپ سورۃ البقرہ کی ایک دفعہ تلاوت کریں گے تو ایک حرف کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کرتے جائیں تو ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنے سے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، منیمم بات ہو رہی، اگر ایک حرف پہ 10 نیکیاں دی جائیں تو، اگر اللہ ایک حرف پہ آپ کو 1 لاکھ نیکی دے رہا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ تو 2 لاکھ منیمم نیکیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اس سے اگلی بات بڑی بنیادی ہے، اور یہ شروع میں آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یاد رکھیے مکی اور مدنی صورتوں کی اگر گروپنگ کی جائے نا تو 7 گروپ بنتے ہیں، 7 گروپ۔ پہلا گروپ ہے جس میں 5 صورتیں ہیں، پہلے گروپ میں 5 صورتیں، اور باقی جتنے گروپ آئیں گے ہمارے اس سفر میں انشاءاللہ وضاحت ہوتی جائے گی، باقیوں کو فی الحال چھوڑ دیں۔ 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج پہلے گروپ پہ۔ پہلے گروپ میں 5 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ جو مکی صورت ہے، اور باقی 4 مدنی صورتیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں، اور سورہ فاتحہ، یہ 5 صورتیں مل کر پہلا گروپ بنتا ہے مکی اور مدنی صورتوں کی ترتیب کے حساب سے۔ اب اس میں سے بھی جو پہلی 4 صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں، مدنی پہلی 4 صورتیں جوڑوں کی شکل میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، اور سورۃ النساء، سورہ مائدہ ایک جوڑا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ مائدہ میں ہم بعد میں بات کریں گے جب یہ وہاں پہنچیں گے۔ ابھی فی الحال نوٹ کیجئے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑے کی شکل میں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین قرار دیے۔ اقرؤوا الزہراوین، 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان کو پڑھنے سے انسان کی سوچ میں روشنی آتی ہے، انسان کے مزاج میں روشنی آتی ہے، انسان کی طبیعت میں روشنی آتی ہے، انسان کی زندگی میں روشنی آتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ قبر میں، حشر میں اللہ رب العزت ہر جگہ پہ روشنی روشنی کر دیتے ہیں۔ اقرؤوا الزہراوین، تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے اس سفر میں ہمیں استقامت بھی دے اور وہ روشنی دے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہو۔ اقرؤوا الزہراوین، تم 2 روشن صورتیں پڑھا کرو، البقرہ و آل عمران، تو یہ دونوں جوڑے کی شکل میں۔ البقرہ میں ہم نے بتایا کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی، اور آل عمران میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ نصارہ کی، عیسائیوں کی۔ اسی طرح یہ مضمون کے اعتبار سے یہ جوڑوں کی شکل میں۔ ان 4 مدنی صورتوں کے بنیادی طور پہ 2 مضامین ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ۔ ان 4 مدنی صورتوں کے بنیادی طور پہ 2 مضامین ہیں۔ نمبر 1 شریعت کے احکام و مسائل، جو مدنی صورتوں کا مین ٹاپک ہوتا ہے۔ مکی صورتیں ہوتی ہیں ان میں کیا ملتا ہے؟ صرف عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت، آپ کو صرف عقیدہ ملے گا۔ یا آپ کو کہہ لیں کہ عقیدے کی 3 قسموں کے ساتھ چوتھی چیز ایک اور ملتی ہے آپ کو، کہ کفار کے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات اور سابقہ اقوام کے قصص آپ کو ملتے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں مکی صورتوں کا مضمون۔ مدنی صورتوں میں 2 چیزیں، ایک تو شریعت کے بنیادی احکام و مسائل،
اور دوسرے نمبر پہ اہل کتاب سے خطاب آپ کو ملتا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور منافقوں سے، ان سے آپ کو خطاب ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک ہی دشمن تھا، کون؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ جب ہم مدینہ میں گئے تو دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی، 3 دشمن ہو گئے، ایک تو وہ مشرکین، وہ بھی دشمن ہی رہے، دوسرا یہودی اور تیسرا منافقین، 3 دشمن آپ کو مل گئے۔ تو اس اعتبار سے مدنی صورتوں کے مضامین بھی اسی طرح آئیں گے، کبھی مشرکین کی بات بھی ہوگی، کبھی جو ہے منافقوں کی بات ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ یہودیوں عیسائیوں کی، اہل کتاب کی بات ہوگی۔ تو یہ 2 مضامین بنیادی ہیں، شریعت کے بنیادی احکام و مسائل جو کہ سورہ بقرہ سے شروع ہوں گے۔ دوسرے پارے میں تو آپ کو سارے احکام جو مین احکام ہیں نا بتا دیے جائیں گے، نکاح کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ سارے آپ کو دوسرے پارے میں بتا دیے جائیں گے۔ پھر سورہ آل عمران میں جائیے، سورۃ نساء میں، سورۃ المائدہ میں جا کے تکمیل ہو جاتی ہے شریعت کے احکام کی، اور وہاں پہ پھر آیت آپ کو سنا دی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا۔ یعنی تمام احکام وہاں پہ بتا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے گا سورۃ البقرہ کے فضائل کے حوالے سے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو میں یہ اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے سامعین کو نصیحت کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ان ٹچ ضرور رہیں۔ ابھی جو برکات آئیں گی آپ کے سامنے حدیث کے فضائل سے تو آپ سنیں گے، تو اس اعتبار سے سورۃ بقرہ کے ساتھ بندہ اس کے ساتھ جڑا رہے۔ اپنی نماز کی رکعت میں 2 آیتیں، کسی میں 3 آیتیں، کسی میں 4 آیتیں پڑھ لے، صبح کے اذکار کے بعد جو ہے وہ شام کو قرآن لے کے بیٹھا، کچھ نہ کچھ سورہ بقرہ کا حصہ ضرور پڑھے تاکہ اس کی برکات جو ہے ہمیں ملتی رہیں۔ پہلی جو فضیلت ہے وہ نوٹ کریں جو نبی اسلام نے فرمایا، اقرأوا الزہراوین، 2 روشن صورتیں پڑھا کرو۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ 2 صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کو آئیں گی، کأنہما غمامتان، جیسے 2 بادل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آپ فرمایا کأنہما غیاتان او کأنہما فرقان من طیر، یا جیسے 2 سائبان ہوتے ہیں یا 2 پرندے ہوتے ہیں جو کہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان 2 صورتوں کو اللہ کسی بھی مجسم شکل میں لائیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ سے شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العزت سے یحاجانی تحاجانی ان اصحابہما، اپنے پڑھنے والے کے متعلق اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ ہم نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے، جھگڑا کریں گے۔ تو کتنی فضیلت ہے! اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کے کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ گزر رہا ہے اور وہ سورہ بقرہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں بنا رہا، سورہ آل عمران کے ساتھ تعلق نہیں بنا رہا، جبکہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جنہوں نے قیامت کے دن میرے بارے میں، میرے حق میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، میرے حق میں اللہ سے شفاعت کرنی ہے۔ جب یہ سوچ بندے کی ہو تو کیسے وہ دور رہ سکتے ہیں ان صورتوں سے، کیسے وہ تعلق کمزور کر سکتا ہے ان صورتوں کے ساتھ۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، لوگوں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، کیونکہ اس سورت کو پکڑنا، اس کے ساتھ تعلق بنانا باعث برکت ہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے تو برکتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ اپنی جھولیوں کو برکت سے بھر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے بھر رہے ہیں۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اور نبی اسلام نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ تعلق کمزور کر لیا، تو اس کے لیے دنیا آخرت میں حسرت ہے اور افسوس ہے، حسرت ہے اور افسوس ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو خلاف واقع یا جھوٹ ان کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ فرما رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ تعلق بنانا یہ باعث برکت۔ تیسری چیز نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، کہ باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ سورۃ البقرہ کہ باطل قریب، باطل کسے کہتے ہیں؟ جادو کو، سحر کو، اور دیگر جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی بھی قسم کا جادو، کسی بھی قسم کا باطل عقیدہ، کسی بھی قسم کی باطل سازش سورۃ البقرہ اور اس کے پڑھنے والے کے قریب نہیں آ سکتی، اس لیے اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ چوتھی چیز نوٹ کیجئے گا، اور ہمارے لیے ایک ڈگری ہے، ایک سند ہے، نبی اسلام نے فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، مسند احمد کی حدیث ہے، جس بندے نے پہلی 7 صورتیں جو ہے وہ مضبوط کر لیں،
حفظ کے اعتبار سے یا معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اور ان پہ عمل کرنے کے اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں کہ تینوں طرح کا تعلق بنایا جائے۔ پہلی 7 صورتوں کے ساتھ نبی اسلام نے فرمایا جو تعلق بنا لیتا ہے، کیسا تعلق؟ زبانی یاد کرے، نمبر 2 ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھے، نمبر 3 ان کے مطابق عمل کرے۔ فَهُوَ حَبْرٌ، نبی اسلام نے ڈگری اور سند جاری کر دی، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ وہ بندہ سب سے بڑا عالم ہے۔ فَهُوَ حَبْرٌ وعالم ہے۔ پہلی 7 صورتیں کون سی؟ سورۃ بقرہ سے شروع کیجئے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، اور یہ 6 ہو گئی۔ آگے سورۃ الانفال 7ویں نمبر پہ ہے، لیکن اس کو سورۃ توبہ کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ سورۃ توبہ اور سورۃ انفال ان کے دونوں کے مضامین اکٹھے ہیں۔ تو یہ 7 صورتیں نبی اسلام نے فرمایا جو تعلق بنا لے، اور تعلق 3 طرح کا جو میں نے عرض کیا، جو تعلق بنا لے فَهُوَ حَبْرٌ، وہ عالم ہے۔ حبر کیسے کہتے ہیں؟ منجا ہوا عالم، مستند عالم، کوئی ایسا ویسا نہیں۔ تو یہ ڈگری بھی ملتی ہے، سند بھی ملتی ہے۔ تو اس 7 صورتوں میں پہلی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ 5ویں چیز نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام نے فرمایا ان لکل شیء سنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک آپ کہہ لیں کہ کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، عروج ہوتا ہے۔ اور فرمایا وسنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کا جو کلائمیکس ہے، قرآن کی جو چوٹی ہے، قرآن کی جو کوہان اور بلندی ہے، وہ سورۃ البقرہ کے اندر، اس لیے کہ سب سے بڑی صورت ہی ہے، 286 آیاتیں۔ اور امام ابن کثیر کی بات کو لیا جائے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر 1000 احکامات ہیں، 1000 منہیات ہیں، منع کردہ چیزیں، 1000 اخبار ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں واقعات بیان کیے، یعنی کہ اس قدر مضامین کی کثرت ہے جو اللہ نے بیان کیے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، قرآن کا کلائمیکس، قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ 6ٹھی چیز نوٹ کیجئے گا، نبی اسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ ینفر منہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان پروف صورت ہے، شیطان پروف صورت، شیطان اس گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے نبی اسلام نے فرمایا لا يدخل الشیطان، ایک تو یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ایک روایت میں فرمایا لا يدخل الشیطان، شیطان داخل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس کو سورۃ بقرہ کو پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہوئے ہیں، تو ان فضائل کو اگر جو بندہ ذہن میں رکھتا ہے تو کسی صورت بھی سورۃ بقرہ سے اپنا تعلق کمزور نہیں کر سکتا۔ تو یہ 6 چیزیں ہوں گی۔ 7ویں چیز نوٹ کیجئے گا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنے سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور یہ آخری فضیلت 7ویں نمبر پہ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کی روح سے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور آپ سنا ہوگا کہ اپنے گھر میں بیٹھے سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں تو اچانک ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اور بدکنے لگا، اچھلنے لگا، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈر کے مارے سورۃ بقرہ کی تلاوت بند کر دی کہ پاس ہی جو ہے وہ بیٹا لیٹا ہوا ہے، کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت بند کر دی تو گھوڑا جو ہے وہ بالکل شانت ہو گیا، بالکل سکون میں آ گیا، بالکل جو ہے ریلیکس ہو گیا۔ پھر جو ہے سورۃ بقرہ کی شروع کر دی، پھر وہ اسی طرح جو ہے وہ اچھلنے لگا، پھر بدکنے لگا، پھر سورۃ بقرہ بند کر دی۔ تو یوں ہی سلسلہ جاری رکھا، آخر کار انہوں نے قرآن بند کر دیا کہ کہیں یہ گھوڑا اپنی اس حرکت سے میرے بچے کو تکلیف نہ دے۔ فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا نا کہ اس طرح جو ہے وہ گھوڑا اچھل رہا تھا، تو اچانک میری اوپر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ بادل ہیں، اور ان بادلوں میں چراغ اور کمکمے جو ہیں وہ جل رہے ہیں، اور ستارے چمک رہے ہیں ان بادلوں کے اندر۔ تو فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے، تمہارے منہ سے سورۃ بقرہ کی تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے تو فرشتے زمین پہ اتر آتے اور صبح و دم سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو یہ 7ویں فضیلت ہے۔ آپ بھی جب سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہوں تو وہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کا گھوڑا بھی بدکنے لگے، کیونکہ گھر میں گھوڑا ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے ضرور اتریں گے، آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیں گے اور اللہ کی خاص رحمت آپ پہ اترے گی۔ سورۃ البقرہ کے 2 حصے ہیں، ٹوٹل 40 رکوع ہیں اور 286 اس کی آیات ہیں۔
سورۃ البقرہ کے دو حصے ہیں بنیادی طور پر۔ پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے لے کے 152 تک، یعنی 152 آیتیں ہیں پہلے حصے میں، اور 18 رکوع ہیں۔ اور موضوع کیا ہے؟ سابقہ افضل امت سے خطاب۔ جو بنی اسرائیل ہے جن کو افضل امت قرار دیا گیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سے خطاب ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ 152 آیتیں سورہ بقرہ کا پہلا حصہ، 18 رکوع، سابقہ افضل امت سے خطاب ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 153 سے لے کر آخر تک، یعنی آیت نمبر 286 تک، 153 سے لے کے 286 تک، اور یہ 134 آیات بنتی ہیں اور 22 رکوع ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں حصے بالکل برابر ہیں کہ پہلے حصے میں آیات کی تعداد زیادہ ہے 152، لیکن رکوع کی تعداد کم ہے 18، اور دوسرے حصے میں آیات کی تعداد کم ہے یعنی 134، اور رکوع کی تعداد زیادہ ہے یعنی 22۔ اور دوسرے حصے میں بنیادی طور پہ خطاب موجودہ افضل امت سے ہے، یعنی امت محمدیہ سے۔ پہلے حصے میں سابقہ امت سے خطاب بنی اسرائیل سے، دوسرے حصے میں موجودہ امت سے خطاب۔ تو اس اعتبار سے اس صورت کو سورۃ الامتین کہتے ہیں، دو امتوں کی صورت، کہ اس صورت میں دو امتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر جو دوسرا حصہ ہے دوسرے پارے میں آتا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے حصے میں بات کرتے ہیں، اس کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 152 تک، 18 رکوع میں مشتمل ہے، اس کو اگر سمجھا جائے، اس کے ڈویژن کی جائے مضامین کے اعتبار سے، تو اس کے 4 حصے بنتے ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ کا جو پہلا پارٹ ہے اس کی اگر ڈویژن کی جائے مضامین کے اعتبار سے تو اس کے 4 حصے بنتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلے 3 رکوع ہیں جس میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے، مومنین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں اور فاسقین۔ یہ پہلے 3 رکوع 4 گروہوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، جن میں پہلی 5 آیتیں مومنین سے متعلقہ ہیں، جن کو ڈگری دی گئی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا تذکرہ ہے، جن کو ڈگری دی گئی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک 13 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں جا کے فاسقوں کا تذکرہ آتا ہے، جن کے بارے میں کہا گیا اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ تو سورۃ بقرہ کے پہلے پارٹ کے 4 حصے ہم نے کیے، جن میں پہلا حصہ پہلے 3 رکوع پہ مشتمل ہے، جس میں 4 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حصہ چوتھا رکوع ہے، جس میں خلافت انسانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، قصہ آدم و ابلیس۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کی۔ اب یہ خلافت کا کیا مفہوم ہے آگے چل کے اس کی وضاحت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے پہلے حصے کا، جو پہلے 3 رکوع ہیں وہ پوری سورہ بقرہ کا نچوڑ ہیں۔ پہلے 3 رکوع پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع میں رکھ دیا گیا۔ تیسرا حصہ جو کہ مسلسل 10 رکوعوں پہ مشتمل ہے، جس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس میں بھی 10 رکوع جو ہیں اس میں بھی پہلا رکوع جو ہے اس میں بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے، افہام و تفہیم سے بات کی جا رہی ہے، بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے۔
لیکن باقی 9 رکوع کے اندر ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے، ملامت کی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ ان کی خامیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی عہد شکنیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 10 رکوع پہ مشتمل، پہلا رکوع واعظ و نصیحت پہ، اور باقی 9 رکوع ان کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے جس میں مسلسل 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ یعنی سورہ بقرہ کا پہلا پارٹ اور اس کا چوتھا حصہ، جو باقی 4 رکوع بچتے ہیں، اس میں ملت ابراہیمی کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور اس میں جو ملت ابراہیمی کی جو صحیح پہچان ہے اس کو سامنے رکھا گیا، اور جو اس ملت پر ہے اس کو جو ہے وہ افضل قرار دیا گیا اور دوسرے کو کنڈیم کیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا افضل امت سے، اور امت محمدیہ کو افضل امت کی مسند پر فائز کر دیا گیا اور قبلے کو تبدیل کیا گیا۔ کے ساتھ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ کے ہم نے 2 حصے کیے، پہلے حصے میں بنی اسرائیل سے خطاب اور دوسرے حصے میں موجودہ امت سے خطاب۔ پہلے حصے کے ہم نے مزید 4 حصے کیے جو آپ کے سامنے ہم نے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، ذرا بڑی عمدہ اور علمی بات ہے کہ آغاز قرآن میں ہی اتنی لمبی صورت کیوں دی گئی؟ چھوٹی صورت دی جاتی، اور عقل تو یہی کہتی ہے کہ شروع میں آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں دی جائیں تاکہ آپ کا علم پختہ ہو جائے، اور پھر آخر میں جا کے لمبی صورتیں ہوں، تاکہ یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ ہم چلیں۔ لیکن آغاز میں کیا ہے؟ لمبی صورت، بڑی صورت، لیکن آخر میں جا کے بالکل، اور آخر میں تو بالکل چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بالکل الٹ ترتیب ہے۔ تو آغاز قرآن میں لمبی صورت کیوں دی گئی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے۔ آپ وہاں پہ شکر کر کے آئیں، تو اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے تو آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ نے شکر کیا الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت اللہ نے ہمیں دی ہے، سورۃ فاتحہ اتنی عظیم صورت دی ہے، اللہ نے کہا شکر کیا، اب اور زیادہ سورۃ بقرہ دے دی اتنی بڑی۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھا۔ تو پھر ہدایت کا سرچشمہ آپ کو عظیم قرآن کی صورت میں، عظیم صورت کی شکل میں سورۃ البقرہ دے دی، ہدایت کا عظیم سرچشمہ، جس میں آپ کو عقیدے کے اعتبار سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، اجتماعی معاملات کے اعتبار سے، معاشی معاشرتی ہر لحاظ سے مسائل ملتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو ہدایت کا سرچشمہ ہمیں مل گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں چونکہ ہم نے بتایا کہ 2 گروہوں کا تذکرہ آیا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس اعتبار سے بھی سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ، اس لیے یہ آپ کو بڑی صورتیں آغاز قرآن میں ہی مل جاتی ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل سے پہلے آیات کی تلاوت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ پہلی 5 آیتیں سورۃ البقرہ کا پہلا ٹاپک ہے جس میں مومنین کا تذکرہ آ رہا ہے، اور جو انعام یافتہ لوگ ہیں بیسیکلی ان کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید سے جن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے ان کا تذکرہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، آپ ہدایت کے آرٹیکل میں یہ چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہدایت کن کو ملتی ہے، تو اس میں پہلا آپ کو یہاں پہ جواب مل جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔
پھر ان کو ڈگری بھی دے گی نا، اولئک علی ھدی من ربہم، اصلاً یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اس کے تجویدی پہلو کو نوٹ کیجئے گا، الف لام میم، اس میں مد لازم ہوتی ہے، تجوید کا ایک رول ہے مد لازم، اور یہ مد لازم حرفی مثقل ہے کہ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے، تو یہاں پہ 6 حرکت مد ہوگی، تو گویا کہ آپ نے الف لام میم کو 4 سٹیپ میں پڑھنا ہے تجوید کے اعتبار سے۔ عام فہم انداز میں آپ کو بتا دیتے ہیں، الف پہلا سٹیپ، لام دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، میم، یہ چوتھا سٹیپ۔ 4 سٹیپ میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور الف کو آپ نے مختصر رکھنا ہے الف، باقی جو 3 سٹیپ ہیں ان میں کافی دیر لگانی ہے، 6 حرکت مد ہوگی، یعنی یوں پڑھیں گے الف لام میم، اس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا، اس میں 6 حرکت مد ہوتی ہے، مد لازم حرفی مثقل۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، یہ ذالک جو لفظ ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے، یہ نرم پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے اور باریک پڑھا جائے گا، ذالک۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی نوک کو یہاں اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ لگائیں، ذالک، ذالک الکتاب، اور ذالکہ میں جو کاف ہے باریک رکھیے، ذالک الکتاب، اور کتابو کی پیش پڑھتے ہوئے ہونٹ گول کیجئے، ذالک الکتاب۔ اگر آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب تو وہ مجہول ہوگا، غلط ہوگا، ذالک الکتاب لا ریب، را پر جب بھی زبر ہو اور را پر جب بھی پیش ہو، را کو موٹا پڑھتے ہیں، یہاں پہ را پر زبر ہے اس کو موٹا پڑھیے، لا ریب، ریبہ نہیں، لا ریب، اور لا ریبہ بھی نہیں پڑھنا، را باریک نہیں، را موٹی، لا ریب فی، وقف کر رہے ہیں تو فی آخر میں ہا کی آواز آئے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی لل نہیں پڑھنا، لام زیر لی کو اچھے طریقے سے ہونٹوں کو نیچے کر کے، ھدی للمتقین، تا کو باریک رکھنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، ھدی للمتقین۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سب سے پہلے دیکھیے گا الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم حروف مقطعات جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ مقطعات کا معنی قطع کیا ہوا، یعنی جب لکھنے کی باری آتی ہے تو ملا کے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے کی باری آتی ہے تو ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ ڈس جوائنٹ لیٹرز ان کو کہتے ہیں، ڈس کنیکٹڈ لیٹرز کہتے ہیں کہ ان کو بالکل جدا جدا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، ویسے علم کا لفظ آتا ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن علم نہیں پڑھیں، الف لام میم ڈس جوائنٹ لیٹرز ان کو بولتے ہیں، اور ان کے معنی اور ان کے مفہوم کے اعتبار سے 2 باتیں نوٹ کیجیے گا۔ ایک تو یہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی حقیقت کو، ان کی تعویل کو، ان کے معنی کو صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک اور جملہ بھی بولا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو، اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو
صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں. وما یعلم تأویلہ الا اللہ واللہ اعلم بمرادہ. یہ تو حتمی اور متفق علیہ بات ہے کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم صرف اللہ کے علم ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے، یہ بات محل نظر ہے. یہ بات جو ہے وہ بالکل کسی سند سے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت کے علم میں ہے. اگر رسول اللہ کے علم میں ہوتا تو آپ ہمیں بتاتے، آپ ہمیں آگاہ کرتے. تو صرف اللہ کے علم ہے. واللہ اعلم بمرادی وما یعلم تأویلہ الا اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تلاوت کرنے سے اجر ملتا ہے. یعنی یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا شرف ہے کہ آپ کو ان کے معنی نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل حرف من القرآن حسنہ. قرآن کے ہر حرف پہ نیکی ملتی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو معنی اور مفہوم نہیں بھی پتہ پھر بھی نیکی مل رہی، اور یہ قرآن کا اعزاز ہے. دنیا جہان کی کوئی کتاب ہو نا کسی اور زبان کی، آپ کسی کو پڑھائیں سر اس کو پڑھیے، وہ کہے گا میں کیوں پڑھوں بھی، مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن قرآن ایسا اعزاز ہے جس کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ بھی پڑھتا ہے، اور مزے سے پڑھتا ہے، اور دلچسپی لے کے پڑھتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب بھی دیتے ہیں. تو یہ متفقن بات ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کی آیات کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 وہ آیات جو محکمات ہیں، جن کے احکامات بڑے واضح ہیں اور 2 ٹوک ہیں اور بات سمجھ میں آ جانے والی ہے، اور انسانی عقل اور انسانی مشاہدے میں وہ بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کو سمجھنے میں. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہاں پہ محکم آیت ہے، انسان جو ہے وہ بڑی بآسانی سے سمجھ رہا ہے. کچھ آیات ہیں جو کہ متشابہ ہیں، جن کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، جو انسانی عقل میں نہیں آتی. جیسے اللہ عرش پہ مستوی ہے، فرشتوں کے متعلق آیات، جنت جہنم کے متعلق، قیامت کے متعلق جو آیات ہیں وہ انسانی عقل میں نہیں ہیں، انسانی مشاہدے میں نہیں ہیں، تو وہ متشابہات آیات ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ دونوں قسموں کا ذکر ملتا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ رب العزت نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، کتاب اتاری ہے، اس کتاب کی 2 قسم کی آیات ہیں. منہ آیات محکمات، کچھ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، واخر متشابہات، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ متشابہات آیتیں ہیں. تو حروف مقطعات کا تعلق متشابہات آیات کے ساتھ کہ ان کا جو علم ہے، ان کا جو نالج ہے، ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. جیسے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے. جیسے جنت ہے، جیسے جہنم ہے، اس کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے. فرشتوں کی جو مخلوق ہے، اس کا حقیقی علم بھی اللہ کے پاس ہے. اسی طرح حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، اس کا حقیقی علم بھی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو آیات کی 2 قسم، آیات متشابہات، آیات محکمات. تو حروف مقطعات کا تعلق جو ہے وہ آیات متشابہات کے ساتھ ہے. ایک اور چیز نوٹ کر لیجیے یہاں پہ کہ حروف کی 3 قسمیں ہیں. ایک حروف مفردات ہوتے ہیں، حروف تہجی کی 3 قسمیں ہیں. ایک حروف مفردات ہیں، جیسے الف، با، تا، سا، یہ آپ شروع میں قاعدے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ایک ایک حرف لکھا ہوتا ہے، انڈیویجول لیٹرز ان کو بولتے ہیں. اور دوسری قسم ہے حروف مرکبات کی، کمپاؤنڈ لیٹرز. یہ حروف ملا کے لکھے ہوئے ہیں، جیسے پورا قرآن کمپاؤنڈ لیٹرز کہ ایک ایک حرف کو ملا ہوا ہے. ذالکہ میں زال، لام، کاف ملا کے لکھے ہوئے ہیں. مرکبات، پورا قرآن مرکب ہے، پورا قرآن جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے، ملا ہوا ہے، حروف کو، کلمات کو ملایا ہوا ہے. تیسری قسم ہے حروف کی حروف مقطعات. یہ ہے تیسری قسم کہ جن کو لکھا تو ملا کے جاتا ہے، لیکن پڑھنے کی باری آتی ہے تو جدا جدا کر کے. باقی حروف مرکبات ہیں، لکھے بھی ملا کے ہیں اور پڑھے بھی ملا کے جائیں گے. لیکن حروف مقطعات جب لکھنے کی باری ہے ملا کے، جب پڑھنے کی باری ہے تو جدا جدا لکھا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 29 لیٹرز ہیں حروف تہجی کے. عربک الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29. اور اس میں سے 14 ایسے حروف ہیں جو حروف مقطعات میں استعمال ہوئے ہیں. باقی جو حروف ہیں وہ حروف مقطعات میں استعمال نہیں ہوئے. اور 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں.
اور مزید ڈیٹیل آپ نے اگر پڑھنی ہو یہاں پہ اب اتنی تفصیل کا جو ہے وہ ہمارا یہ درس متحمل نہیں ہے. مزید تفصیل ہم نے بیان کی تھی ایک ویڈیو کلپ میں، 20 سے 23 منٹ کا وہ لیکچر ہے. آپ لکھیے حروف مقطعات، آگے نام لکھ دیجیے حمزہ بن سیف، یوٹیوب پہ وہ آپ کے سامنے کلپ آ جائے گا. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ حروف مقطعات کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ 1 حرفی ہوتے ہیں، کچھ 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی ہوتے ہیں. 1 حرفی کتنی صورتوں کے شروع میں آئے، 2 حرفی کتنی صورتوں کے شروع میں ہیں، 5 حرفی کتنی صورتوں کے شروع میں، اور ان کی ساری ڈیٹیل. اور پھر یہ ہے کہ ان کے معانی میں جو لوگوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کے اندر تیر تکے چلائیں. بعض نے کہا کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہے، بعض نے کہا کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد پہ قرآن نازل کیا. اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہے، بعض نے کہا یہ معنی ہے. تو سارے وہ اقوال وہاں پہ ہم نے بیان کیے. پھر کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول غلط ہے، ساری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی انشاءاللہ. آگے چلیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک بنیادی طور پہ اس میں اشارہ ہے، یعنی پوائنٹ کرنے کے لیے آتا ہے، اشارہ کرنے کے لیے. جیسے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ وہ، انگلش میں کہتے ہیں دس دیٹ، اشارہ کرنے کے لیے. اگر آپ نے اشارہ کرنا ہے قریب کے لیے تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ انگلش میں کہتے ہیں دس. اور اگر آپ نے بعید کے لیے، دور کے لیے اشارہ کرنا ہے تو وہ، اور انگلش میں دیٹ کہتے ہیں. تو عربی زبان میں ذالک وہ کے لیے آتا ہے، دور کے لیے آتا ہے. لیکن ترجمے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذالک الکتاب یہ کتاب، کیونکہ یہ آپ اس لیے کہتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، وگرنہ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، دیٹ کے معنی میں. پھر یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ ذالک الکتاب کیوں استعمال کیا، 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں الکتاب، وہ لوح محفوظ میں جو مکمل قرآن موجود ہے. وگرنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ابھی تو صرف 86 صورتیں اتری تھی، یہ تو 87 نمبر پہ اتر رہی ہے. تو اس لیے پورا قرآن اترا ہی نہیں ہے، پوری کتاب آئی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا، ذالک الکتاب وہ جو کتاب مکمل موجود ہے اللہ کے پاس، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ کہ ذالک الکتاب اللہ نے اشارہ کیا اتنے حصے کی طرف جو نازل ہو چکا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں موجود تھا اور کہیں کہیں لکھا ہوا تھا لوگوں کے پاس مصاحف میں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. ذالک الکتاب یہ کتاب، الکتاب خاص کتاب ہے، یعنی صرف کتاب نہیں کہا. کتاب نون کو کہتے ہیں، پرونون کو کہتے ہیں، اور جو الکتاب آ گیا پھر کیا بن گیا، پراپر نون بن گیا، مخصوص ہو گیا نا. خاص کتاب، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. خاص کتاب کیوں ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. خاص کتاب کیوں ہے، ایک ایک حرف پہ نیکی ملتی ہے. الکتاب ہوئی نا، پھر اس سے بڑی الکتاب اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایک حرف پہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے، ایک ایک حرف پہ اکاؤنٹ میں نیکیاں جو ہے وہ ڈپازٹ ہو رہی ہیں. الکتاب خاص کتاب اس لیے کہ حرف پہ نیکی ملتی ہے. اور الکتاب خاص کتاب اس لیے ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے. آپ اس کتاب کو پڑھتے جائیں گے، اللہ آپ کی جھولیوں کو برکتوں سے بھرتے جائیں گے، اور آپ کی زندگی برکتوں سے، آپ کی زندگی رحمتوں سے بھرتی جائے گی. یہ اس لیے الکتاب. تو 3 وجوہات ہیں الکتاب ہونے کی. ایک تو منزل من اللہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی مل رہی ہے، تیسری وجہ کیا ہے کہ بابرکت کتاب. تو ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. کس چیز میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بھی 3 تفسیریں نوٹ کیجیے گا. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں کا مطلب کیا ہے، نمبر 1 کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. پچھلی کتابوں کے اندر ہیرا پھیری کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور اس کے اندر ایڈیشن کر دی گئی. تو جب کتاب پڑھنے والا کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ بات جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ کی طرف سے، پتہ نہیں بعد میں ایڈ کر دی گئی تھی. پچھلی کتابوں کے اندر یہ ڈاؤٹ ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر یہ ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ایک ایک آیت اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. دوسری بات یہ ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. مشرکین مکہ اہل زبان تھے نا، اور طرح طرح کے اعتراض لے کے آتے تھے. کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ
اس کتاب کے اندر یہ لٹریچر کی غلطی ہے، یہ ادب کی غلطی ہے، اس کے اندر ہماری عربی زبان میں تو اس طرح یہ سینٹینس یوز نہیں ہوتا، یہ جس طرح قرآن نے استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اہل زبان تھے اور فصیح و بلیغ تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن یہ ہے کہ کسی نے قرآن کے لٹریچر پہ، قرآن کے اندر جو عربی زبان استعمال ہوئی ہے، گرامر استعمال ہوئی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ہے قرآن کا کانفیڈنس لیول، یہ ہے قرآن کی خود اعتمادی کہ شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کسی قسم کی غلطی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کی تیسری تفسیر نوٹ کیجئے گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس کے اندر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے سچا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہر بات علم حقیقی اور علم یقینی پر مبنی ہے۔ ہر بات کیا ہے؟ علم حقیقی اور علم یقینی پر مبنی ہے۔ تو فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو لا ریب فیہ کی کتنی تفسیریں بھی ہم نے بیان کی؟ 3 تفسیر۔ میرے انداز بیان سے بات سمجھ آ رہی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ باعث ہدایت ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کیجئے گا، قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اب دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے یا کون سی بات لی جائے؟ سر دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہے کہ جب ھدی للناس کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت تو سب کے لیے، قرآن ہدایت تو سب کے لیے۔ اب سورج جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے دن کے اجالے میں، تو روشنی وہ سب کے لیے۔ اب جس کا دل کرتا ہے وہ روشنی لے اور فائدہ اٹھائے، جس کا دل کرتا ہے اپنی آنکھیں بند کر لے اور روشنی نہ لے یا کمرے میں بیٹھا رہے، وٹامن ڈی سے محروم رہے۔ تو سورج تو سب کے لیے ہے نا جی۔ ھدی للناس، ہدایت کے بنیادی طور پہ 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہدایت تبلیغ، گائیڈنس، رہنمائی، وہ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ جو نہیں لینا چاہتا اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ھدی للمتقین، صرف متقی ہیں جو ہدایت کو پک کرتے ہیں۔ قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، گائیڈنس سب کے لیے ہے، لیکن پک کرنے والے کون ہیں؟ ھدی للمتقین۔ ہدایت لینے والے کون ہیں؟ استفادہ کرنے والے، فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں؟ صرف متقی لوگ ہیں۔ اور متقی کون ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والے۔ متقی وقایا سے ہے، یعنی بچنا، ایوائڈ کرنا، ایوائڈ فرام ایوری کائنڈ آف سن، ہر قسم کے گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ حبس النفس عما یؤثم، حفظ النفس عما یؤثم، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا جس سے گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا جس سے گناہ ہوتا ہے۔ دس از دا ڈیفینیشن آف تقوی، یہ ہے اصل ڈیفینیشن، اصل تعریف تقوی کی، کہ جس بندے کے پاس یہ فن، یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکے، اس کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ ھدی للمتقین نہیں ہے وہ بندہ۔ ھدی للمتقین وہ بندہ ہے کہ جو قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر تقوی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کو میڈیسن کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے دے، اتنی مہنگی میڈیسن اس نے آپ کو تھما دی، لیکن اس نے آپ کو وہ پرہیز نہیں بتایا، ان چیزوں سے بچنے کی طرف جو ہے وہ آپ کی رہنمائی نہیں کی کہ جن کی وجہ سے آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو آپ جتنی مرضی میڈیسن یوز کریں، جتنی مرضی آپ جو ہے وہ ادویات استعمال کریں، تو آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، کیونکہ پرہیز کی چیزیں ہیں وہ آپ چھوڑ نہیں رہے، ان کو اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا بالکل بھی۔ تو ھدی للمتقین کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ جتنا آپ کے اندر تقوی زیادہ ہوگا اتنی آپ کو قرآن سے ہدایت زیادہ ملے گی، اور جتنا آپ کا تقوی ڈھیلا ڈالا اور کمزور ہوگا اتنی آپ کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور تقوی کے 3 سٹیپس ہیں، یعنی 3 سٹیپس کو بندہ عبور کرے گا تو تبھی اس کا تقوی پورا ہوگا۔ نمبر 1، گناہ سے نفرت۔ سب سے پہلے انسان کو گناہ سے نفرت، وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہ شمار ہوتا ہے، اس کام سے انسان کو نفرت ہو، گناہ چھوڑنے کی خواہش پیدا ہو اور گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے کہ گناہ سے دوری، گناہ سے نفرت، گناہ چھوڑنے کی خواہش، گناہ چھوڑنے کی کوشش، یہ پہلا سٹیپ ہے تقوی کا۔ دوسرا سٹیپ ہے کہ پھر انسان کے اندر نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر کچھ بننے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے،
انسان ہدایت کا طالب بنتا ہے، نیکی کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ انسان نیکی کرنے کے مواقع ڈھونڈتا ہے اور نیکی کے میدانوں میں پہلی صف پہ نظر آتا ہے۔ یہ 3 سٹیپ میں تقویٰ کے۔ نمبر 1 کہ گناہ سے نفرت ہو، گناہ چھوڑنے کی خواہش ہو، گناہ چھوڑنے کی کوشش ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہدایت کی طلب ہو، نیکی کی خواہش پیدا ہو، نیکی کا شوق پیدا ہو۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر نیکی کی خواہش پیدا ہو گئی، اب وہ پہلی صفوں میں نظر آئے گا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ان آیات کا مصداق ہوگا کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ رہا ہے، پہلی صفوں میں نظر آ رہا ہے، اللہ کی یاد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ تقویٰ کے 3 سٹیپ ہیں۔ ان 3 سٹیپ کو عبور کرے گا پھر وہ متقی بنے گا، اور جب تقویٰ آ گیا تو ہدی للمتقین، پھر قرآن سے انسان کو فائدہ ہوگا، ادروائز قرآن سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ نہیں ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں ہے تب تک قرآن سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا، لا ریبہ کے بعد آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہوں گے۔ لا ریبہ کے بعد کتنے نقطے؟ 3، اور فیہ کے بعد پھر 3 نقطے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو وقف معانقہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ساتھ میں لکھا بھی ہوگا حاشیہ میں معانقہ۔ اور یہ معانقہ کا جو وقف ہے یہ قرآن مجید میں 34 بار آیا ہے، 34 مرتبہ۔ اور جہاں وقف معانقہ لکھا ہے نا، وہاں ساتھ میں نمبر 1 بھی لکھا ہوا ہے، وقف معانقہ کے ساتھ نمبر 1 لکھا ہے، یعنی پہلی دفعہ یہاں پہ آیا، باقی آگے 33 مقامات پہ دیگر جگہ پہ آئے گا۔ وقف معانقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بٹوین 2 آپ کہہ لیں کہ کوماز، یہ جو حرف آیا ہے، یہ جو لفظ آیا ہے فیہ، اس کو آپ پچھلے سنٹینس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اگلے سنٹینس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پچھلے سنٹینس کے ساتھ جوڑیں گے تو ترجمہ کوئی اور ہوگا، اور اگر آپ اگلے سنٹینس کے ساتھ جوڑیں گے تو ترجمہ کوئی اور ہوگا۔ یہ وقف معانقہ کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ نے کیا کیا؟ فیہ کو پچھلے سنٹینس کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو پھر کیا آپ ترجمہ کریں گے؟ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ اگر آپ فی کو اگلے سنٹینس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس صورت میں ترجمہ کیا بنے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پھر یہ ترجمہ ہوگا۔ تو دونوں تفسیریں صحیح ہیں، اور دونوں تفسیریں جو ہے وہ معانی کو صحیح خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں۔ تو وقف معانقہ کا یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ھدی للمتقین، قرآن باعث ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اگلی آیات میں متقیوں کی صفات بیان ہوں گی اور ان کی ایٹریبیوٹس ہوں گی۔ 5 صفات ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیچھے ایمان کی بات ہو رہی ہے بار بار، ایمان ایمان، لیکن آخرت کی باری یہی تو یقین کا لفظ بولا۔ ایمان اور یقین میں فرق کیا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے درس میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں کے اندر یہ 5 خصوصیات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی چونکہ وقت ہو چکا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے خیال، تو اب یہ ہے کہ یہ 5 جو ایٹریبیوٹس ہیں ایمان والوں کی، وہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔